بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم مفعول کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم اسم ظرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یعنی کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا۔ اور دوسری مثال، خرجت من المنزل مطلع الشمس، میں سورج طلوع ہونے کے وقت گھر سے نکلا۔ اس کے دو اوزان ہیں، اسم ظرف کے دو اوزان ہیں، مفعول مفعیل۔ اس کے بنانے کا طریقہ، جب ماضی سے حرفی ہو تو اسم ظرف مفعول یا مفعیل کے وزن پر آتا ہے، جس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع معروف سے علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگا دی جائے۔ عین کلمہ اگر مضموم ہو تو مفتوح کر دیا جائے، اگر مفتوح یا مکسور ہو تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اور آخر میں تنوین لگا دی جائے، جیسے ینصر سے منصر، یسمع سے مسمع، یضرب سے مضرب، اور تثنیہ و جمع کی صورت میں علامت تثنیہ و جمع لگا دی جائے، جیسے منصر سے منصرانی اور مناصر۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اسم ظرف اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے یکرم سے مکرم۔ اسم ظرف کے تین صیغے آتے ہیں جن میں مذکر و مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایسے مفعول، مفعیل، مفعلان، مفعلان اور مفاعل۔ اور ثلاثی مزید فی سے اسم ظرف کی گردان مکرم، مکرمان، مکرمات۔ اور 15 لفظ مضارع مضموم العین سے خلاف قیاس مکسور العین یعنی مفعول کے وزن پر آتے ہیں، جیسے مسجد، مشرق، مسقط، مسکن، مطلع، مغرب، مفرق، مجرز، محشر، معدن، منسک، منبت، منقر، مرفق، مخزن۔ یعنی یہ 15 الفاظ ہیں۔ اسی طرح مذکورہ بالا الفاظ کا قاعدہ کے مطابق مفعول کے وزن پر آنا بھی درست ہے۔ اسم ظرف ناقص سے خواہ و لفیف ہوں ہمیشہ مفتوح العین اور مثال سے مکسور العین آتا ہے، جیسے مرمى، موہب۔ مضاف سے اسم ظرف میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس سے قاعدے کے مطابق صحیح کی طرح مفعول اور مفعول دونوں طرح آتا ہے، جیسے ممد، ممس، محل، جیسا کہ قرآن پاک میں حتی یبلغ الہدی محلہ۔ جبکہ بعض کے نزدیک اس سے ناقص کی طرح ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے فَأَيْنَ الْمَفَرُ۔ یہ باب ضرب یضرب سے قاعدہ کے مطابق مفر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مفعول کے وزن پر آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ناقص کی طرح مضاف سے اسم ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ جو اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسم ظرف نہیں بلکہ یہ تو مصدر میمی ہے۔ بعض اسماء و زمان و مکان کے آخر میں تائے زائدہ لگا دی جاتی ہے، جیسے منامۃ سونے کا وقت، مدرسۃ سکول، مقبرۃ قبرستان، مکتبۃ لائبریری۔ بعض دفعہ کسی جگہ یا چیز کی کثرت پر دلالت کرنے کے لیے بعض اسماء ثلاثی جامد سے ظرف مکان مفعلۃ کے وزن پر آتی ہے، جیسے مسمکۃ وہ جگہ جس میں کثرت سے مچھلیاں ہوں، اور مأصدۃ وہ جگہ جس میں کثرت سے شیر ہوں۔ کبھی شاذ طور پر اسم ظرف مفعلۃ کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے مقبرۃ قبرستان، مشرفۃ یعنی کہ بالا خانے۔ اسم رباعی و خماسی جامد سے ظرف مکان کے معنی لینے ہوں تو وہ رباعی مجرد کے اسم فاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے ثعلب سے مصعلبۃ وغیرہ۔
اور اس طرح ہم کل انشاءاللہ اسم اعلیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔